جی میں ہوں آپ کا ہوسٹ منظر رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرے سوال۔ آج ہمارے ساتھ بہت مشہور شخصیت موجود ہیں، گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب۔ گورنر سندھ کی اس وقت جو ہے شہرت ہے، وجہ شہرت یہ بن چکی ہے کہ وہ عوامی گورنر کا لقب حاصل کر چکے ہیں۔ بڑی تقریب ہو، چھوٹی تقریب ہو، گورنر صاحب کو جہاں عزت کے ساتھ بلایا جاتا ہے گورنر صاحب وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ویسے تو گورنر صاحب کاروباری شخصیت ہیں، مشہور کاروبار سے ان کا تعلق ہے۔ گورنرشپ کیسے ملی، سیاست میں کیسے آئے، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم گورنر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی گورنر صاحب کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا گورنر صاحب، آپ تو کاروباری شخصیت تھے، والد کا بھی ظاہری ایک بزنس تھا، آپ کا مشہور نام تھا۔ سیاست میں کب آنے کا سوچا اور کتنے سال ہو گئے، اور آنے کے بعد آپ ماشاءاللہ بڑے عہدے پہ آ گئے، تو یہ بتائیں کہ یہاں تک کہ جد و جہد کا احوال بتائیے کہ کس طرح سے شروع ہے، اور شروع میں جو آپ اس میں آئے سیاست میں کیا وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالانکہ میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہم بات چیت کریں اس شہر اور اس شہریوں کے مسائل کی، کیونکہ لوگ اب میرے خیال سے وہ کچھ سننا چاہتے ہیں جو ان کے دل کی آواز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سوال کیا ہے تو میں بتا بھی دوں گا، لیکن جو اس وقت 75 سال گزرنے کے بعد اس شہر کی حالت ہو گئی اور اس پاکستان کی، لوگ غریب ہو گئے اور لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو کوئی حل کرنے والا مسیحا ان کو آج تک 75 سالوں میں نہیں ملا، تو اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ بہرحال ایک ایسا واقعہ جو میرے خاندان کے ساتھ اور میرے ساتھ پیش آیا، ایک شخص جسے لوگ یہاں ذوالفقار مرزا کے نام سے جانتے ہیں، 2008 میں جیسے ہی ان کو حکومت میں شامل کیا گیا تو انہوں نے مجھ پر 3 کیسز بنائے، ایک موٹر سائیکل چوری کا، ایک موبائل فون چوری کا، اور تیسرا پولیس مقابلے کا، اور یہ اس شخص پر بنائے جو 3 دفعہ بزنس مین آف دی ایئر، 9 دفعہ لارجسٹ جیمس اینڈ جویلری کا ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 دفعہ خانہ کعبہ میں اندر جانے کی سعادت دی، اور 1 دفعہ مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی کے کی ہولڈر اور خانہ کعبہ کے جو کی ہولڈر شبی صاحب، ان دونوں ہی نے میرے یہاں کراچی میں آ کے مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے گھر پر نماز پڑھائی مغرب کی۔ اس شخص کے اوپر انہوں نے موٹر سائیکل اور موبائل فون چوری کی کیس بنائے اور مجھے گرفتار کر کے کوئی 15 دن بند وارڈ میں رکھا، اور 15 دن تک میں نے نہ سورج دیکھا تھا اور نہ ہی کسی کی شکل دیکھی تھی۔ وہ چھوٹا سا ایک دروازہ ڈبل ڈور تھا، اس میں سے کھانا اندر ڈال کے بند کر دیتے۔ تو اس وقت پھر کیونکہ مرحوم پیر پگاڑا صاحب سے میرا بہت تعلق تھا، اب جو موجودہ پیر پگاڑا ہیں ان سے بھی بہت فیملی کے اور قریبی تعلق ہے، جب میں ان سے ملا اور ان کو یہ ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اس ملک میں جب تک آپ کا سیاست میں حصہ نہیں ہوگا تو آپ تجارت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر آپ اس پاکستان جیسے ماحول میں اور خاص طور پہ کراچی اور سندھ کی سیاست میں جو بڑا بزنس کرنے کا سوچتا ہے اس کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے، تو بس وہی وجہ بنی کہ میں نے پیر صاحب پگاڑا کو جوائن کیا، اور اس کے بعد پھر 2018 میں فاروق ستار بھائی کو، جب وہ کنوینئر پاکستان MQM تھے، تو یہ وجہ بنی کہ ایک حادثہ تھا، خاندان نے بڑا سفر کیا، میری مسز پریگننٹ تھیں اور ہمارے گھر پہ میرے خاندان میں ماموں بہن بھائی کسی کے گھر کو نہیں چھوڑا تھا۔ یہی راؤنڈ وار جو آج مختلف کیسوں میں عدالتوں میں جا رہا ہے، یہ خود چھاپے مارتا تھا، اور آج اللہ کا نظام دیکھیں کہ خود پیپلز پارٹی کو یہ ریئلائز ہوا کہ دونوں ہی کے کرتوت ان کے اچھے نہیں تھے، تو آج نہ پیپلز پارٹی ذوالفقار مرزا کو اون کرتی ہے اور نہ ہی راؤنڈ وار جیسے شخص کو اون کرتی ہے۔ تو انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کے نام کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس ایک حادثے کی وجہ سے آج یہاں میں آپ کے سامنے اس صوبے کا خادم بن کے بیٹھا ہوں۔ اچھا گورنر صاحب، 75 سال سے زیادہ ہو گیا پاکستان کو بنے ہوئے، اب یہ بتائیں انتقامی سیاست کا بھی لفظ یوز کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ جیسے زمان پارک میں
کل عمران خان کو ضمانت مل گئی، لیکن لوگوں کی رائے ہے کہ ابھی وہاں پہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ تو ہم انتقامی سیاست کا خاتمہ سیاستدان کرنا نہیں چاہتے ہیں، کوئی اور قوت، مطلب ہم جب بھی ہوتے ہیں ہمارے اندر انتقام کی آگ جو ہے وہ بھری رہتی ہے، بس جیسے جو حکومت سے چلا جاتا ہے پھر اس کے خلاف شروع ہو جاتی ہے۔ یہی طریقہ جب سابق وزیر اعظم تھے عمران خان، ان کا بھی طریقہ تقریباً یہی تھا، مخالفین کو جیل میں ڈالنا۔ مریم نواز اس وقت اندر ہوئیں، اور بھی دوسرے، شہباز شریف صاحب اندر ہوئے، آصف علی زرداری صاحب اریسٹ ہوئے، فریال تالپور جو ان کی سسٹر ہیں پہلی دفعہ وہ بھی اریسٹ ہوئی، ان کو بھی رات کو یہاں سے اسلام آباد۔ یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ کیا ہماری سیاستدان کبھی نہیں سوچیں گے کہ اس طرح کی سے پورا ملک بھی بدنام ہوتا ہے؟ دنیا میں ڈیموکریسی ہے، برابر میں انڈیا ہے، وہاں حالات بہتر ہیں، اور بھی دوسرے ممالک ہیں، لیکن ہم نے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے، ہم اسی طرح چلتے رہیں گے۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ جو سلسلہ اس وقت سیاست کا، یہ انتقامی کارروائیوں کا پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان میں یہ عمل جاری ہے، اور جب عمران خان خود وزیر اعظم تھا تو اس کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے اور اس کا نقصان کس کو ہے۔ اس کا نقصان پاکستان کو ہے، پاکستانی معیشت کو ہے، اور پاکستانی عوام کو ہے، اور اس کا فائدہ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کو ہے، کیونکہ وہ یہ ہنس رہا ہے کہ اسے تو ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، آج یہ خود اپنے ہی ملک میں آپس میں ہی جنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ سبھی بڑوں کو سوچنا ہوگا، جو لیڈران ہیں، کہ وہ پاکستان کو کس سمت لے کے جا رہے ہیں، بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا خوشحالی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور اگر یہ جو لیڈران ہیں ان کو ہی اس بات کا تقرر نہیں ہے کہ یہ پاکستان کو کس سمت لے جائیں، تو پھر جو عوام ہے وہ کس کی طرف دیکھے گی؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب لیڈرشپ نہیں ہے تو عوام بھی اپنے اپنے حالات اور معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنی سمت کا تعین کر رہی ہے۔ اسی لیے پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے، بجلی کے بل نہیں بھرتے، اور لا اینڈ آرڈر کو فالو نہیں کرتے، کیونکہ لیڈرشپ ان سب چیزوں کو فالو نہیں کرتی۔ دیکھیں پاکستان کی عوام جہاں معصوم ہے وہاں جذباتی بھی ہے۔ اسی عمران خان نے 1 کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کر کے ان کے جذبات سے کھیلا، اور جو شخص یہ کہتا تھا کہ میں قانون کی حکمرانی چاہتا ہوں اور اس ملک میں عام آدمی کو اور ایک امیر کو ایک جیسا برتاؤ اور قانون ملے، تو یہ تو آج انہوں نے خود ثابت کر دیا کہ اگر یہی چیز کسی ایک ریڑھی والے، ایک موٹر سائیکل سوار، ایک رکشہ چلانے والے، ایک دکاندار اور ایک عام شہری کے اوپر اگر کوئی اس طرح کی 8 FIR 15 FIR ہوتی تو اس کو صرف 2 پولیس والے جا کے مارتے ہوئے، ذلیل کرتے ہوئے اس کو لے کر آتے اور اس کو سزا بھی ہو جاتی شاید۔ لیکن آج جو ان کا بیانیہ تھا کہ قانون سب کے لیے، اور وہ چاہتے تھے کہ جی مدینہ کی ریاست کی وہ باتیں کرتے تھے، تو وہ آج خود اس عملی بات کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی شرافت اور عزت سے باہر آتے اور کہتے کہ مجھ پہ غلط کیس بنایا ہے، لیکن میں قانون کا احترام کرتے ہوئے میں اپنی گرفتاری دے رہا ہوں۔ لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ جو ایلیٹ ہے وہ بھی اسی سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے، امیر کے لیے کچھ اور ہے اور غریب کے لیے کچھ اور ہے۔ لیکن اوورآل اس ساری سچویشن سے جو نقصان ہے، جیسے میں نے کہا، وہ پاکستان کا ہے اور پاکستانی عوام کا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس گمان میں ایک دائرے کے گرد ہی گھومے جا رہے ہیں 75 سالوں سے، اور اس بات پر خوش ہیں کہ شاید ہم کسی سمت پہنچ رہے ہیں۔ وہ کسی نے خوب کہا ہے کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کدھر جا رہے ہیں۔ تو ایک دائرے کے گرد گھومے جا رہے ہیں، اور گمان یہ ہے کہ شاید ہم کہیں پہنچ جائیں گے۔ تو جو دائرے میں گھومتے ہیں وہ کبھی کہیں پہنچ نہیں سکتے، اور جنہوں نے سمت بتانی تھی انہوں نے اپنے محل تو بنا لیے لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اور آج بھی یہ سارا گورکھ دھندا جو ہے وہ صرف عوام کو یہ بتانا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مجھے وزیر اعظم بنا دو، اور وہ ہر ایک کے ساتھ یہی المیہ ہے۔ سب کہتے ہیں کہ بس ہمیں ایک موقع اور دے دو تاکہ جو بچا کچا پاکستان ہے اور بچی کچی عوام کے کپڑے اور حالت زار ہے اس کو بھی نوچ کھا لیں۔ کیونکہ آج آپ کے سامنے ہے پاکستان جن قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے اسے عوام پر تو نہیں لگایا گیا۔ اگر وہ پیسہ لے کے آپ ان پر لگا دیتے، لگانے کا مقصد تھا کہ پاکستان میں اچھے روڈ، راستے،
بہت زبردست قسم کے تعلیمی ادارے اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی اگر ہیلتھ کی سہولیات عوام کو میسر ہوتی اور مفت ہوتی تو پھر یہ عوام 300 روپے پیٹرول کی مد میں IMF کا قرضہ اتارتی کہ جی ٹھیک ہے حکومتوں نے ہمارے لیے لیا تھا اور آج ہم اور ہمارے بچے اس کو انجوائے کر رہے ہیں. لیکن وہ قرضہ نہ عوام پر لگا. ہاں لیکن اتارنے کا جو فرض ہے وہ اب عوام پر ہے. وہ بجلی کے بلوں کی صورت میں, پانی کے بلوں کی صورت میں اور پیٹرول کی مد میں مہنگائی کو افورڈ کرتے ہوئے ان وڈیروں, جاگیرداروں اور ان صنعت کاروں نے جنہوں نے اس ملک سے اربوں اور کھربوں کمائے, ان کا قرض اب اس عوام نے اتارنا ہے اور جو وہ اتار رہی ہے. بس یہ ہے. گورنر صاحب, آج تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پایا کہ پارلیمانی نظام ملک کے لیے بہتر ہے یا صدارتی نظام کی بھی آوازیں آنے لگتی ہیں. کیا کون سا نظام یہاں چل سکتا ہے؟ اور کوئی ایک ایسا مسئلہ کہ جو جیسے قانون کی بالادستی, کوئی ایسا مسئلہ بتائیں کہ جو سب سے پہلے حل ہو جائے تو پاکستان اس بھنور سے نکل جائے. دیکھیں, جب تک انصاف معاشرے میں نافذ العمل نہیں ہوگا تو نظام چاہے صدارتی ہو یا پارلیمانی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج آپ سب کچھ بن چکے ہیں, اچھے ڈاکٹر, انجینئر, اچھے صحافی, اچھے پارلیمنٹیرین, لیکن اچھا انسان نہیں بنے. اس ملک کو اچھے انسانوں کی ضرورت ہے. اس ملک کو ان کردار والے لوگوں کی ضرورت ہے جنہیں احساس ہو کہ انہیں اپنی اس عوام کا خیال کیسے رکھنا ہے, اس ملک میں رہنے والے لوگوں کا خیال کیسے رکھنا ہے. اس ملک میں کسی کے دل میں یہ احساس نہیں ہے کہ وہ اپنی گاڑی میں چلتے ہوئے روڈ پر پڑے موٹر سائیکل سوار جو بیوی بچے سمیت روڈ پہ پڑا ہے اور خون بھی نکل رہا ہے, زخمی بھی ہے, کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں ہے. اس ملک میں, اس شہر میں کوئی کسی غریب کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. ان ماؤں کا کیا کریں گے جن کی گلیوں میں جب کھلونے والا آتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو اس سے پہلے سلا دیتی ہیں. ان ماؤں کا آپ کیا کریں گے جو اس ڈر سے کہ سحری میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو بچوں کو دیر سے اٹھا کے کہتے ہیں کہ سحری کا ٹائم گزر گیا, اب بغیر سحری کے ہی روزہ رکھ لو. آپ اس آدمی کے زندگی کو کیسے چینج کریں گے جو داماد والا ہے, بیٹیوں والا ہے اور اس کی تنخواہ صرف 25,000 روپے ہے. اور ایک طرف آپ حال دیکھیں کہ بڑے بڑے محل ہیں, اربوں روپے کی گاڑیاں ہیں, ہزاروں ملازمین ہیں اور ایک کنگڈم ہے اور نظام ہر چیز کا دوہرا ہے. اگر آپ تعلیمی نظام دیکھ لیں تو یہیں کراچی میں ایک گرامر اسکول ہے جس کے باہر بچوں کو لینے اربوں روپے کی گاڑیاں آتی ہیں اور نینیز آتی ہیں اور خانسامہ ڈرائیور سب آتے ہیں کہ بچے باہر نکلیں تو کھانا بھی پیش کیا جائے. اور اس کے جسٹ روڈ پار کر کے شیریں جناح کالونی ہے, اس میں ایک بچہ جو کرائے والی سوزوکی ہوتا ہے اس میں بکروں کی طرح بھر کے لایا جاتا ہے, 12-15 بچے نکلتے ہیں اس میں سے اور اٹھا کے رکھ دیے جاتے ہیں اور بعد میں اٹھا کے گاڑی میں واپس لے جاتے ہیں. تو یہ نظام کیسے چلتا ہے کہ ایک طرف ایک معیار اور دوسری طرف دوسرا معیار. ایک طرف ساؤتھ سٹی ہاسپٹل ہے جہاں ہر چیز ڈسپوزیبل ہے, ہر مریض کے بعد بیڈ شیٹ بدل دی جاتی ہے اور بڑی بڑی خوشبوؤں کے اور اسپرے کیے جاتے ہیں, اور ایک طرف وہ ہاسپٹل ہے کہ جہاں سرنج بھی دھو کے استعمال کی جاتی. تو یہ ہے نا اس ملک میں, اور ہم سب دیکھ رہے ہیں اور 75 سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ اسی پاکستان کی حالت یہ ہو گئی کہ جسے بنگالی کہا کرتے تھے, ٹکے کا کہا کرتے تھے, آج وہ $97 بلین کے ریزروز کے ساتھ اپنے ملک کی کفالت کر رہا ہے. اور یہ پاکستان جو اس کو علیحدہ کر کے کہتا تھا کہ آزادی لے لی اور دے دی, آج وہ $1 اور $2 بلین کے لیے دنیا میں رسوا ہو رہا ہے اور ہاتھ پھیلا رہا ہے. تو یہ سب کس کا, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس پاکستان کی معیشت کو جیسے مٹھی میں سے ریت نکلتی ہے نکال دیا, اور آج تک کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ غلطی میری ہے. آج بھی ایک دوسرے کو ٹھیک کر رہے ہیں, آج بھی کوئی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے اور اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج بھی آپ جب چینلز پہ دیکھیں گے تو یہی نہیں پتہ چلتا کہ یہ اپوزیشن میں ہے یا حکومت میں ہے, کیونکہ دونوں ایک جیسی باتیں کر رہے ہیں اور لگ ایسا رہا ہے
بلکہ یہ تو میں سمجھتا ہوں جو سامعین اور ناظرین ہیں وہ بیچارے دعائیں کرتے ہیں کہ آپس میں نہ لڑے، لیکن وہ صرف ایک ڈرامہ ہے، ایک ڈھکوسلا ہے، اور لوگوں کے ساتھ جذبات سے کھیلنے کا۔ حالت تبھی بدل سکتی ہے جب آپ اور ہم یہ ٹھان لیں، اس خاموشی کو توڑ دیں کہ نہیں، کچھ کرنا ہے، اس وطن کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو جس طرح ہم اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اسی طرح اگر ہم اپنے شہر کو، اپنی گلیوں کو، اپنے چوراہوں کو صاف کروائیں اور یہ مان لیں کہ کوئی مسیحا نہیں آئے گا، ہم سبھی کو ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے، تب جا کے حالات بدل سکتے ہیں، ورنہ تو 75 سال سے نیچے کی طرف ہی جا رہے ہیں، ڈکلائن ہے، آگے بھی شاید ایسا ہی کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو گورنر صاحب یہ بتائیں، الیکشن کب دیکھ رہے ہیں؟ اس سال الیکشن ہو رہے ہیں یا ڈیلے ہو جائیں گے؟ کیا آپ کو حالات اور واقعات بتا رہے ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے؟ کچھ تیار ایم کیو ایم نے اس حوالے سے کیسی تیاری کری ہوئی ہے؟ اور دیکھیں، آئین اور قانون کے مطابق جب ہونے ہو جائے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ایک اور الیکشن بھی ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کیا تقدیر بدل جائے گی؟ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں کیا وہ اس الیکشن کے بعد ٹھیک ہو جائیں گی؟ تو اگر ایسا ہے تو پھر کل ہی کرائیں الیکشن۔ اچھا گورنر صاحب یہ بتائیں، آپ ایم کیو ایم میں آئے، پھر آپ ایم کیو ایم سے چلے گئے، پھر آپ واپس آئے اور گورنر بن گئے، جادو کا بہت سسٹم چل رہا ہے، آپ کو معلوم ہے جادو، تو کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ آپ اچانک گورنر بن گئے؟ یہ مان لیں کہ میں بنی گالہ کی گلیوں سے جا کے کوئی جادو نہیں لایا، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، مرتبہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور میرا یہ فرم بلیو ہے کہ مقدر جو ہے پیدا ہونے سے پہلے لکھا جاتا ہے، لیکن میری کوشش ہے کہ اب بننے کے بعد وہ کام کروں کہ لوگوں کے دلوں میں اتروں، کوئی ایسا کام نہ کروں کہ لوگوں کے دلوں سے اتر جاؤں۔ تو دلوں میں اترنے کے لیے کوشش ہے، آپ بھی ساتھ دیجئے، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اچھا گورنر صاحب، کراچی کے اہم مسائل اور اس حوالے سے آپ نے کیا پلان ترتیب دیا، کس طرح وہ حل کیے جائیں گے؟ دیکھیں، یہاں آنے کے بعد 3 چیزوں پر بڑا فوکس ہے ہمارا، ایک تو کلین اور گرین کراچی اور صوبہ، ہیلتھ کا نظام سبھی کے لیے برابر ہو پورے سندھ میں اور خاص طور پہ کراچی میں، اور تعلیم کا نظام بھی اسی طرح سے یکساں ہو جس کے اندر ہم سبھی کے لیے وہ مواقع فراہم کر سکیں جو ہر ایک کے جو دامن میں خوشیاں آئیں۔ لیکن بہت مشکل کام ہے اور مشکل لگتا ہے، لیکن یہاں بیٹھ کے ایک اور چیز کا احساس ہوا کہ اگر آپ کو کسی کے لیے کام کرنا ہے تو اس کے لیے اختیار کی نہیں، کردار کی ضرورت ہے، ارادے اور نیت کی ضرورت ہے۔ ایم کیو ایم کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں کیونکہ ایسے منصب پر ہوں کہ میں کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے کوئی بات کہنا مناسب نہیں سمجھتا، میرا سبھی سیاسی جماعتوں کے لیے نیک تمناؤں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو ان نیک مقصد میں، جسے اگر وہ اس ملک میں، اس صوبے میں اور اپنے شہر میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیابی دے۔ سب ایک ہو گئے، آفاق احمد مہاجر کو موومنٹ کے چیئرمین، وہ نہیں آ سکے، کیا وہ شامل نہ ہو سکے؟ آپ نے ملاقات بھی کری، بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی آپ کی ان سے، پھر بھی وہ نہیں آ سکے، تو کیا؟ نہیں، میں نے تو ان کو کوئی آفر نہیں کیا آنے کی، میرا ان سے دیرینہ تعلق ہے، ہم جیل کے ساتھی بھی ہیں، اور آفاق بھائی زبردست آدمی ہیں، جب بھی ان کے ساتھ بیٹھیں اور جب میرا دل چاہے گا، اس دن بھی میں نے ان سے کہا کہ آپ حلیم کھلائیے گا، تو انہوں نے بڑا اچھا حلیم کھلایا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جب حلیم کھانے کا دل ہوا تو آفاق بھائی کے پاس ضرور جائیں گے۔ آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے تھے، کوئی پیغام دینا چاہیں عوام کو، کیا پیغام دیں گے؟ ماشاءاللہ جی، آپ اور آپ کی ٹیم بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے ملک اور قوم کی خدمت کرتے رہیں، اور اس میڈیا چینل میں شامل ہوں جو اس پاکستان کی خاطر اور اپنے اس وطن کی خاطر کچھ نہ کچھ کر دکھائیں۔ بہت شکریہ گورنر آپ کا بھی صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو۔ تھینک یو۔